السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، آج ہم آپ کی خدمت میں انتہائی اہم ٹاپک اور عنوان لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کی ہمیں زندگی میں بہت سارے موقعوں پر ضرورت پڑتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہماری لائف میں کوئی ہمارے سامنے ہماری تعریف کرے اور ہمیں پتہ چلے کہ کوئی ہماری تعریف کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس موقع پر خوشی ہونا یہ نیچرلی اور فطری چیز ہے۔ تو ایسے تعریف کے موقع پر جب ہماری کوئی تعریف کرے، اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس موقع کے کرنے کے 3 اہم کام آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ تعریف کرنا چاہیے۔ ایسے موقع پر تعریف کرنے سے سامنے والا اپریشیٹ ہوتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو اچھے انداز میں تعریف کرنا، اس کے کام کو سراہنا، خاص طور پر اپنی بیوی کی تعریف کرنا، اس کی خدمت کی تعریف کرنا، شریعت اس کو پسند بھی کرتی ہے۔ تو بہرحال کوئی اگر تعریف کر رہا ہے تو یہ برا نہیں ہے، لیکن آداب کی رعایت کے ساتھ کہ اس میں خوشامد نہ ہو، چاپلوسی نہ ہو، مبالغہ آرائی یعنی بڑھا چڑھا کر بہت زیادہ تعریف نہ کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا کام نکالنے کے لیے تعریف کرنا، یہ سب 2 نمبری نہ کی جائے۔ تو ایسی تعریف کرنے کی گنجائش اور اجازت ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو اس طرح کے مختلف القاب سے نوازا ہے، جس سے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور یہ بات بھی حدیث پاک میں موجود ہے کہ سامنے تعریف کرنے والوں کے منہ میں مٹی ڈالی جائے، یہ بات بھی اگرچہ موجود ہے، لیکن بعض مرتبہ چھوٹوں کی حوصلہ افزائی کی نیت سے، خرد نوازی کی نیت سے، اور ان کو اور آگے بڑھانے کی نیت سے تعریف کرنے میں کوئی حرج اور کوئی خرابی اور برائی نہیں ہے۔ اب جب سامنے والا تعریف کرتا ہے تو دل میں خوشی تو ہوتی ہے، اور یہ خوشی کا ہونا ایک نیچرلی بات ہے، یہ نہ کوئی بیماری ہے اور یہ نہ کوئی گناہ ہے، لیکن یہ خوشی عجب میں، تکبر میں، پراؤڈ میں نہ بدل جائے، اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری اہم بات کہ اس خوشی کو لے کر ہم بیٹھ جائیں، اس تعریف کو لے کر ہم بیٹھ جائیں اور یہ سمجھ لیں کہ بس اب تو میں برج خلیفہ کے ٹاپ فلور پر پہنچ گیا، اب اس کے بعد آگے بڑھنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے، اسی تعریف کو لے کر بیٹھے اور وہیں رک جائے، تو پھر وہ اپنا ہی نقصان ہے۔ نہ تو تکبر میں مبتلا ہو، بلکہ اس تعریف سے اس کو اور حوصلہ ملنا چاہیے، اور آگے بڑھنے کا جذبہ اس کے اندر ہونا چاہیے۔ بہرحال اب ہم اصل بات پر آتے ہیں کہ اپنی تعریف سن کر 3 اہم کام کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلا کام، شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا۔ کس بات پر شکر ادا کریں اس کو بھی سمجھ لیں کہ میرے اندر کوئی صلاحیت نہیں تھی، میری کوئی اوقات نہیں تھی، مجھے کچھ آتا نہیں تھا، یہ جو کچھ اچھا ہوا ہے، جس اچھے پر یہ سامنے والا مجھے سراہ رہا ہے، یہ میرے رب کی عطا کردہ توفیق کا نتیجہ ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ نے اس کام کی مجھے صلاحیت دی، اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ کیوں کہا؟ کہ سب تعریف اس میرے رب کی ہے۔ تو سب سے پہلا کام اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ یہ شکر کس بات پر ادا کرنا ہے کہ یہ جو میں نے کام کیا، جس پر میری تعریف ہوئی، اس کی میرے اندر کوئی صلاحیت نہیں تھی، یہ توفیق میرے رب نے مجھے عطا کی ہے، میں اس کا شکر ادا کرنے والا بنوں۔ اور اللہ تعالیٰ چاہے تو ذرے سے بڑا کام لے لیں۔ مجھ نااہل سے اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم دین کا یہ کام لیا، عظیم مقدس کتاب کا یہ کام لیا، یہ اس کا کرم ہے، یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ تو تکبر میں مبتلا نہ ہو، بلکہ اللہ کی توفیق پر شکر ادا کریں۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ان کی کوئی تعریف کرتا تو وہ بہت خوش ہو جاتے۔ کسی نے پوچھا، حضرت آپ تو بہت بڑے بزرگ ہیں، لیکن ایک بات ہم چیک کر رہے ہیں کہ آپ بہت زیادہ اپنی تعریف پر خوش ہوتے ہیں، اس کی کیا بات ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟
حالانکہ اپنی تعریف پر لوگ اتنا خوش نہیں ہوتے، آپ کیوں اتنا خوش ہو رہے ہیں؟ بڑا پیارا جواب دیا، میں کیوں نہ خوش ہو جاؤں، اس لیے کہ وہ میری تعریف تھوڑی ہے، وہ تو میرے رب کی تعریف ہے، میں اپنے رب کی تعریف پر کیوں نہ خوش ہوں، میں اس لیے خوش ہوتا ہوں۔ نمبر 2، دوسرا کرنے کا کام اللہ کا شکر، پہلا بھی شکر دوسرا بھی شکر، دونوں میں فرق کیا ہے؟ پہلا شکر اس بات پر تھا کہ یہ جو میں نے کام کیا، میرے شوہر کی میں نے اچھی خدمت کر دی، میرے گھر والوں کی میں نے اچھی خدمت کر دی، اس پر ساس اور سب گھر والے میری تعریف کر رہے ہیں، یہ اللہ کی توفیق سے مجھے یہ سلیقہ آیا۔ دوسرا شکر کیا ہے؟ دوسرا شکر اس بات پر کہ یہ میرا ایک یہ پلس پوائنٹ ہے، اس پلس پوائنٹ پر لوگ میری تعریف کر رہے ہیں، میں میرے رب کا اس بات پر شکر گزار ہوں کہ اس کے علاوہ ہزاروں عیب، ہزاروں خامیاں، ہزاروں کمزوریاں، بہت سارے گناہ میرے ساتھ اتنے سارے لگے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو اگر میرے گناہ کا پتہ چل جائے تو لوگ مجھے تھوکنے کو بھی تیار نہ ہو۔ آج لوگ ہم سے مصافحہ کرتے ہیں، ہم خوش ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھنا چاہیے یہ میرے رب کی ستاری کا معاملہ ہے۔ اگر گناہ میں بدبو ہوتی ہمارے قریب بیٹھنے کو کوئی تیار نہ ہوتا۔ تو دوسرا شکر اس بات پر رب کریم کا ادا کرنا ہے کہ میرے رب نے لوگوں کے سامنے پلس پوائنٹ رکھا جس پر میری تعریف ہو رہی ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ستاری عیوب، ستاری ذنوب کا میرے ساتھ معاملہ کیا، میرے عیبوں کو، میرے گناہوں کو چھپا دیا۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، دو باتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں، اللہم لک الحمد ولک الشکر، ایسے موقع پر یہ دونوں نیت کر کے خاص طور پر اس کو پڑھ لیں۔ اور تیسری بات، بہت اہم بات، حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی، اس دعا کی روشنی میں تیسری بات یہ ہے کہ یا اللہ، میرے جس کمال پر جو آپ کی توفیق سے ملا ہے، جو میری تعریف ہو رہی ہے، میرے پیارے اللہ، اس نعمت کو مجھ سے کبھی سلب نہ فرما، کبھی مجھ سے چھین نہ لینا، یہ نعمت مجھ سے زائل نہ ہو جائے۔ میرے رب، یہ آپ کی توفیق سے ملی ہے یہ نعمت، اس کو ہمیشہ باقی رکھنا۔ یا اللہ، آپ نے مجھے دین کا خادم بنایا ہے، یہ آپ کی توفیق سے ملا ہے، اور یہ آپ نے خدمت عطا فرمائی میرے عیوب اور میرے گناہوں کے باوجود، اس پر میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ لیکن میرے پیارے اللہ، جب تک زندگی ہے، جب تک سانس میں سانس باقی ہے، میرے رب مجھے اس نعمت سے کبھی جدا نہ کرنا، یہ نعمت مجھ سے کبھی چھین نہ لینا۔ دعائے سلب نعمت سلب نہ ہو جائے، اس کے لیے عدم سلب، اس کے لیے خاص دعا کا اہتمام کرنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دعا بتائی، اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک، یا اللہ، ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں، آپ نے جو نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے وہ نعمت ہم سے کبھی چھین نہ جائے، زائل نہ ہو جائے، یا اللہ اس سے ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ وتحول عافیتک، اور آپ نے ہمیں جو زندگی میں عافیت عطا فرمائی ہے، سہولت عطا فرمائی ہے، بیماریوں سے محفوظ رکھا ہے، یہ عافیت ہماری کبھی ختم نہ ہو جائے، عافیت ہم سے چھین نہ جائے۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک، تیسری چیز وفجاءۃ نقمتک، کہ اچانک کی کوئی مصیبت، اچانک کی کوئی آزمائش، یا اللہ اس سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ وجمیع سخطک، ہر ایسا کام جس سے پیارے مولا آپ ناراض ہو جائے اس سے ہماری حفاظت فرما۔ تو اپنی تعریف سن کر تین باتوں کا ہم اہتمام کریں۔ نمبر 1، توفیق ملنے پر شکر ادا کریں، اور اللہ نے پلس پوائنٹ لوگوں کے سامنے رکھ دیا، میرے مائنس پوائنٹ چھپا لیے، عیوب اور ذنوب کی ستاری کر دی، یہ دونوں چیزوں پر اللہ کا شکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اور تیسری بات، یا اللہ، یہ میرے جس عمل پر میری تعریف ہوئی، اس نعمت پر کبھی مجھے آزمائش میں مبتلا نہ فرمائیے، یہ نعمت مجھ سے کبھی چھین نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ تکبر سے، بڑے بول سے، ہر طرح کی باطنی بیماریوں سے، برائیوں سے رب کریم ہم سب کی حفاظت فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔